یقین جانے جتنا یہ ذکر ہو کبھی اس میں آپٹیمم لیول ہے ہی نہیں کہ سیچوریشن ہو گیا بس اب بہت ہو گیا نا. مولانا علی علیہ السلام سلمان و ابوذر کو دیکھ کر کہتے تھے, بحار الانوار جلد نمبر 26 میں روایت موجود ہے پہلے ہی صفحے پر, کہ مرحبا بکما, بکما تسنیہ کا صیغہ ہے, اے سلمان و ابوذر مرحبا, من ولیین متحدین لدینہ, کہ تم دونوں اللہ کے جو دین ہے اس پر پابند ہو, لستما بمقصرین, اور اے سلمان و ابوذر تم دونوں مقصر نہیں ہو. یعنی سلمان و ابوذر جو امیر المومنین کے فضائل کے اس معراج اور معرفت کو رکھتے تھے, ان سے مولا یہ نہیں کہتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے تم جس سفر کو طے کرتے چلے جا رہے ہو بے فکر ہو, تم غالی نہیں ہو. امام بلکہ پلٹ کے کہتے تھے کہ تم اس مرحلے تک پہنچے ہو, اب تم مقصر نہیں. کیا کہنے, سبحان اللہ. یعنی مقصر نہ ہونے کے لیے کم از کم سلمان و ابوذر جیسا رتبہ ہونا پڑتا ہے, اللہ, ورنہ ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی سطح پر تقصیر کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ ہماری معرفت وہ نہیں ہے. ارے عزیزان گرامی, جب حضرت سلمان اور حضرت ابوذر اتنا علی علی کرنے کے بعد غالی نہ ہوئے تو ہم کیا خاک ہوں گے؟ واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ بات کلیئر ہونی چاہیے. غالی اسے کہوں کہ جو خدا کی ذات و صفات و افعال میں علی کو شریک قرار دے, سب سے پہلے میں اس کو خدا کی لعنت کرتا ہوں. لیکن جو علی کی ولایت پڑھنے والے کو غالی کہیں, اس پر بھی خدا کی لعنت ہو. بے شک. کیونکہ آج کل ایک خوف کا ماحول بھی ہو گیا ہے کہ کہیں کوئی خطیب ایسا ہی نہ ہو کہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کو پڑھے اور وہ امیر المومنین السلام کے فضائل کو بیان کریں, تو ایک خوف بٹھا دیا گیا کہ مجھ پر کہیں سٹیمپ نہ لگ جائے کوئی کہ میں خاص گروپ سے ہوں. میں کہتا ہوں بھائی جتنے ٹائٹل دینا آپ نے دے لیجئے. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم نے غدیر میں جس پارٹی کو جوائن کیا تھا, نہ کبھی اس پارٹی کو چھوڑیں گے, نہ علی کے علاوہ کسی اور کی نوکری کریں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم سب کی ذمہ داری ہے. دیکھیے, دشمنی کو ہمیں نصیریت تک رکھنا ہے, بڑھا کر ہر اس خطیب تک نہیں پہنچا دینا کہ جو ہماری مرضی کی مجلس میں پڑھتا ہو. ایک ایک لفظ پہ ذرا غور کیجیے گا. خدا کے دین کو درہم میں تولنے والے, میان کاسائے دل زہر گھولنے والے, زبان نفاق کے لہجے میں کھولنے والے, خلاف سید لولاک بولنے والے, تجھے لحد میں اسیر عذاب کر دے گا, تجھے لحد میں اسیر عذاب کر دے گا. علی کا بغض ہے, مٹی خراب کر دے گا. یقین جانیے گا, قسم کھا کر کہتا ہوں کہ قیامت میں بھی اگر مولا علی علیہ السلام کی نالین میں اپنے سر پر رکھ سکوں, اگر میں اس قابل بن جاؤں, خدا قسم کہہ رہا ہوں کہ میں قابل نہیں ہوں, اگر قابل بن جاؤں, اگر مولا توفیق دے دیں, تو باپ بانگے دہل انشاءاللہ وہاں پر بھی کہیں گے کہ مولا اس ممبر سے فقط آپ کی اور آپ کے بچوں کی نوکری کی تھی اور کسی کی نہیں کی تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. رسول اللہ نے اس ولایت کا اعلان اس شان سے کیا تھا. آپ جانتے ہیں غدیر اسکوائر پر وہ منظر ہی عجیب تھا, کیا کہنے. اس وقت جو غدیر میں محفل ہوئی تھی, بانی محفل تھا لا الہ الا اللہ. کربلا کا مقصد ہی غدیر کو زندہ رکھنا ہے, یاد رکھیے گا, واحد مقصد یہی ہے. اچھا, غدیر کو زندہ رکھنا ہے تو مولانا پھر وہ لا الہ الا اللہ کہاں چلا گیا؟ ارے غدیر زندہ رہے گی تو پھر لا الہ الا اللہ اپنی ٹرو اسپرٹ پہ باقی رہے گا. کیا کہنے, سبحان اللہ. جس کے پاس علی ولی اللہ نہیں ہے, وہ خواب و خیال میں ہے کہ وہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. وہ تو نعوذ باللہ ایسے رسول پر ایمان رکھ رہا ہے کہ جو جن میں سہو بھی ہے, جس میں نسیان بھی ہے, نعوذ باللہ من ذالک جن میں ہذیان بھی ہے. کیسے رسول کو مانیے گا؟ ہم تو اس رسول کو مانتے ہیں کہ علی جیسا صاحب علم لدنی اور صاحب ممبر سلونی بھی یہ کہے کہ انا عبد من عبید محمد, تم مجھے کیا سمجھو گے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کیا پہنچو گے؟ میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. لہذا وہاں پر اللہ کے حکم سے جو اعلان ولایت ہوا, بانی محفل خود لا الہ الا اللہ پروردگار تھا, خطیب محفل رسول اللہ تھے, موضوع محفل علی ولی اللہ تھا. آپ غور کیجئے گا, کعبہ ہے آغاز علی, غدیر ہے معراج علی, سجدہ ہے انجام علی. جس کا آغاز و وسط و انجام خدا ہی خدا ہو, کسی پرانے بت پرست کی اوقات کیا تھی کہ وہ علی ابن ابی طالب کی برابری کر سکتا ہے؟